لاکھوں کروڑ درود سلام ہو اس تاجدار ختم نبوت پر جس کی بدولت اللہ تعالی نے ہمیں شرف انسانیت بخشا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صحرائے مدینہ۔ آپ کا میزبان حافظ راشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ سب دیکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے جو ناظرین پریشان ہیں، جس حالت میں پریشان ہیں، رزقی حالت میں بیمار ہیں، جس حالت میں بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، یعنی لال والے بٹن کو دبائیں اور لائک بھی کر دیں۔ لائک اور شیئر کریں، شیئر اس نیت سے آپ کے توسط سے جتنے لوگ سیکھیں گے مجھے اور آپ کو ثواب ہوگا۔ اب کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 24، تختی نمبر 3، زبر۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تختی نمبر 3، زبر۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زبر کیسے ہوتی ہے؟ زبر یوں ہوتی ہے، یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف کے اوپر یوں نشان ہوگا، ایسا نشان ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں زبر۔ وہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگی، جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر جو ہوگی اس کو کہیں گے یہ زبر۔ زبر والے حرف کو کیا کہیں گے؟ حرکات۔ زبر زیر پیش، ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات والی تختی کو، حرکات والے الفاظ کو، حرکات والے لفظ کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ نمبر 1 کھینچنا، نمبر 2 جھٹکا دینا، اور نمبر 3 مجہول پڑھنے سے بچایا جاتا ہے۔ ہم نے تو پڑھا تھا تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 میں جو لفظ کھینچے ہوئے 5 الف، ان کو 5 الف کی مقدار پہ کھینچا تھا۔ وہی حرف یہاں جب آئیں گے حرکات والی تختی میں، جس کے اوپر حرکات لگا دیں گے، زبر زیر پیش لگائیں گے یعنی زبر لگا دیں گے، اس حرف کو نہیں کھینچیں گے، 3 چیزوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1 کھینچنا، نمبر 2 مجہول پڑھنا، نمبر 3 جھٹکا دینا۔ وہ ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ با زبر با، اس کو پڑھیں گے اسی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، با زبر با، یوں نہیں پڑھیں گے، با زبر با۔ تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 میں اس حرف کو 1 الف کی مقدار کھینچا تھا، اور یہاں جب زبر لگائیں گے اس کو یہاں نہیں کھینچیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ کھینچنا کہتے ہیں با زبر با، یہ غلط ہے۔ جھٹکا کس کو کہتے ہیں؟ با زبر با، تا زبر تا، اس کو جھٹکا دیتے ہیں، یعنی آخر میں جب چھوڑیں گے حرف کو آرام سے چھوڑیں گے، شروع آرام سے اٹھائیں گے اور آرام سے چھوڑیں گے، چھوڑتے وقت جھٹکا نہیں دیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے نا جھٹکا دینے سے بچایا جائے، جھٹکا نہیں دیں گے۔ با زبر با، جھٹکا کہتے ہیں، با زبر با، اس کو جھٹکا کہتے ہیں۔ اور مجہول کہتے ہیں، یعنی ڈھیلا پڑھنا، ناک میں پڑھنا، مجہول اس کو کہتے ہیں۔ اور ان 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے کون سے حرف کو؟ حرکات والے حرف کو۔ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے حرکات کس کو کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یوں سوال کرتے ہیں کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ جی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات والی تختی کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے، جھٹکا دینا، نمبر 1 کھینچنا، نمبر 2 جھٹکا دینا، اور نمبر 3 مجہول پڑھنے سے بچایا جاتا ہے۔ جی مثال کے طور پہ
اس کو ہم یوں پڑھیں گے، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا۔ حرف مخارج سے اتاریں گے، جیسے جیسے ان کے مخارج ہیں اس طرح ہم ادا کریں گے جی۔ زبر کا نام بھی وضاحت سے لیں گے، پوری زبر کے ساتھ اس کو صاف ادا کریں گے۔ خا زبر خا، ایک ایک حرف کو وضاحت سے پڑھیں گے۔ خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا۔ اسی طرح دیکھو قاعدے کے اندر تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 میں جیم، دال، ذال، یہ حرف کھینچے ہوئے ہیں 5 الف، اور تختی نمبر 3 میں حرکات والی تختی میں ہم ان کو نہیں کھینچیں گے، 3 چیزوں سے بچائیں گے۔ جو کھینچے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں کھینچیں گے، جو نہیں کھینچے ہوئے ان کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی اس کو ہم نرمی سے پڑھیں گے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، اس طرح ہم ادا کریں گے۔ جی ناظرین، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد۔ آج کا سبق تھا یہ ہمارا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد، فی امان اللہ۔